باپ بیٹی کا رشتہ ہی عجیب ہوا کرتا ہے. یہ وہ رشتہ ہے جو خوشی میں بھی پیچھے نہیں رہتا ہے, غم میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے. جب خاتون جنت کی آنکھ میں آنسو دیکھے, نبوت کے آنکھ میں آنسو آ گئے, حضور نے گھٹنے زمین پہ رکھے, یوں بازو پھیلا دیے, سیدہ عامر سینے سے لگ جا, سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا آئی ہے, باپ کے سینے سے لگی ہے. میری بیٹی کے اپنی بیٹی کا چہرہ میرے حضور نے دیکھا, فرمایا فاطمہ بتا تو صحیح, لخت جگر نور نظر, زندگی فاقے میں گزاری, کبھی آنکھ میں آنسو نہ آیا, پیروں میں کانٹے چھپے ہیں, کبھی آنکھ میں آنسو نہ آئے, کئی کئی دن کا فاقہ ہوا, کبھی آنکھ میں آنسو نہ آیا, لیکن آج فاطمہ بتا تو صحیح, میری بیٹی کی آنکھ میں آنسو کس لیے آ گیا؟ اتنا سننا تھا. سیدہ نے باپ کا ماتھا چوما, کہتی ابا جان گلی سے گزر کے آ رہی تھی, راستے میں فلاں شخص کھڑا تھا, اس نے آپ کے خلاف جملہ کہا, بابا میں برداشت نہ کر سکی, میں نے جواب دے دیا, اس نے تماچا لگایا. اتنا سننا تھا. نبوت کی آنکھیں جلال میں سرخ ہو جاتی ہیں. اٹھاؤ تاریخ حسن پور والوں, پوچھو ان علماء سے, پتھر مارے گئے, نبی کو جلال نہیں آیا, کانٹوں پہ چلایا گیا, نبی کو جلال نہیں آیا, اوجھڑی ڈالی گئی, نبی کو جلال نہیں آیا, پتھر مارے گئے, نبی کو جلال نہیں آیا, لوگوں نے گالیاں دی ہیں, نبی کو جلال نہیں آیا, راستے روکے گئے, نبی کو جلال نہیں آیا, ہر طرف سے گالیاں دی گئی, نبی کو جلال نہیں آیا, مکے سے نکالا گیا, نبی کو جلال نہیں آیا, شہر بدل کیا گیا, نبی کو جلال نہیں آیا, دروازے پہ تلواریں لے کے بیٹھے, نبی کو جلال نہیں آیا. لیکن آج پہلی مرتبہ خاتون جنت کے تماشا لگا ہے, نبوت کی آنکھیں جلال میں سرخ ہیں. کبھی میرے نبی نے بددعا نہیں کی, لیکن آج جب سیدہ کو تماشا لگا ہے, میرے حضور نے کہا تھا فاطمہ جاؤ ابو سفیان کو بلا کر کے لاؤ. اب ابو سفیان کاشانہ نبوت پہ کھڑے ہیں, کہتے سنو ابو سفیان, جاؤ جا کر کے ابو جہل سے کہہ دو میری بیٹی سے معافی مانگے, ورنہ آج ہی قیامت آ جائے گی. آج تک ہاتھ نہیں اٹھے, آج محمد بددعا کرے گا, اگر بددعا کر دی تو قیامت تک کوئی بھی کافر زمین پہ نظر آ نہیں سکتا. مخدوم نعرہ تکبیر کے نام پر رکھا گیا. اللہ کریم اس عظیم محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور شروع سے اب تک جتنا بھی ذکر ہوا یا اختتام تک ہو, اللہ اس کے صدقے میں مرحومہ کی مغفرت فرمائے. بھروسہ مت کرو سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے, چھتیں محفوظ رہتی ہیں, حویلی ٹوٹ جاتی ہے. کسی دن پیاس کے بارے میں اس سے پوچھئے جس کی کنویں میں بالٹی ہوتی ہے, رسی ٹوٹ جاتی ہے. زندگی ناز نہ کر تیرا بھروسہ کیا ہے, زندگی ناز نہ کر تیرا بھروسہ کیا ہے, آدمی ریت کی دیوار ہے رکھا کیا ہے, آدمی ریت کی دیوار ہے رکھا کیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ کے بعد دیگرے, ہم سب کو بھی قبرستان جانا ہے. نصیب والے ہیں وہ لوگ جنہیں قبر میسر ہو جائیں, ورنہ اب تو کفن بھی نصیب نہیں ہوتا. حادثات میں ہونے والی موتیں کبھی کبھی جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہیں, لاش تو پڑی ہوتی ہے, پہچان نہیں ہوتی. کتنے کلمہ پڑھنے والے کو لاوارث کہہ کے شمشان گھاٹ بھیج دیا جاتا ہے. اللہ سے دعائیں کیا کرو, اللہ موت دے تو ایمان کی موت دے, عزت کی موت دے. ہاں, ورنہ آدمی نکلتا ہے گھر سے, کتنے خیال, کتنے خواب, کتنی حسرتیں گھر سے لے کے جاتا ہے. کئی بار ایسا ہوا, بے شمار خیال لے کے تو گیا, لیکن کفن میں لپٹ کے آیا, ساری حسرتیں رہ گئیں. اس نے نکلتا سورج تو دیکھا, لیکن ڈھلتا سورج نہیں دیکھ پایا. کسی نے کہا تھا اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. چلو سلام کریں چل کے اس گھرانے کو, چلو سلام کریں چل کے اس گھرانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو, جس نے دیا زمانے کو.
میں نے چلو سلام کریں اس گھرانے کو، چلو سلام کریں چل کے اس گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ سیدہ پاک خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا، یہ اتنا بڑا نام ہے، اتنا بڑا نام ہے، اگر جنت کے دروازے پہ لکھ دو تو اس کے حسن میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ سبحان آج ایک ماں کے اصالے ثواب کے لیے اس محفل کو سجایا اور اس کی نسبت جوڑ دی حسنین کی امی سے۔ یقیناً یہ بہت بڑا فیصلہ اور بہت اچھا فیصلہ رہا، اس میں رائے بڑے بڑے عقلمندوں کی رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مرنے والوں کو جو ایمان پہ دنیا سے گئے، آج کی رات کے صدقے میں ان کو بھی جنت عطا فرما دے۔ کون؟ فاطمہ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب ولادت کا وقت آیا، ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ اگر اللہ نے بیٹا دیا تو مجھے کیا دیں گے؟ میرے حضور نے فرمایا تمہاری منہ مانگی مراد دی جائے گی، لیکن اتفاق اللہ نے 3 بیٹیاں دی، چوتھی بھی اپنے کرم سے اللہ نے بیٹی ہی عطا فرما دی۔ وہ خاتون حضور کی بارگاہ میں گئی، یا رسول اللہ میری خواہش تھی کہ اللہ بیٹا دے، لیکن کیا کروں، اللہ نے بیٹی دی ہے، اب میری جو خواہش تھی میں آپ سے مانگوں گی تو وہ کیسے پوری ہوگی؟ میرے حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی اللہ نے چوتھی بیٹی عطا فرما دی ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں دل تھوڑا کیوں کرتی ہو چچی، پہلے تم اپنی مرضی سے مانگتی، آج محمد اپنی مرضی سے دینے لگا۔ کہنے لگے حضور کیا دیں گے؟ میرے حضور نے فرمایا جاؤ، ہم نے تمہیں بیٹی کی خبر لانے کی خوشی میں جنت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر، بیٹی کی پیدائش کی خوشی میں حضور نے جنت کا پروانہ عطا فرمایا۔ ذرا غور کریں، پھر حضور اپنی جگہ سے اٹھے، اپنے مکان پہ تشریف لائے، حضرت خدیجہ پاک بستر پہ لیٹی ہیں، میرے حضور نے مسکرا کے فرمایا خدیجہ میری بیٹی کا چہرہ دکھاؤ۔ اللہ اکبر، جب حضور نے بیٹی کا چہرہ دیکھا تو بس بیٹی کا چہرہ دیکھتے رہ گئے، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ کہنے لگی حضور بیٹی کا نام کیا رکھیں گے؟ میرے حضور نے فرمایا میں نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا ہے۔ کیا بولیں؟ کیا سن رہے ہیں نا؟ کیا نام رکھا؟ میں نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ کیا مطلب فاطمہ کا؟ فاطمہ فتح سے بنا ہے، جس کا معنی ہے بجھانے والی۔ حضور نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کیونکہ حضرت فاطمہ کی وہ ذات ہے کہ جب یہ پلسرات سے گزرے گی نا تو ان کے قدموں کی برکت سے جہنم کی آگ بھی ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ اللہ اکبر، یہ ذات حضرت فاطمہ زہرا کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے دامن میں پلی۔ بے شک کچھ دن ماں کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، اور ایسی آپ تاریخ دنیا تھی کہ ایک بار حضرت خدیجہ الکبریٰ نے چاہا کہ بیٹی کے لیے کچھ زیور بنا دیں، بچپن ہی میں آپ نے پہننے سے انکار کر دیا۔ آپ کہتی تھی امی مجھے دنیا میں جو زیورات ہیں مجھے یہ اچھے ہی نہیں لگتے، مجھے سادگی پسند ہے۔ بچپن ہی سے آپ نے کبھی دنیا کی طرف خیال نہیں کیا، اسی وجہ سے آپ کو بطول کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بطول کا معنی ہے جو رہے دنیا میں لیکن دنیا سے دور رہے، دنیا میں دور رہ کے دنیا سے دور رہے، اسے بطول کہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی حضور کے دامن کے ساتھ رہی، اور پھر آپ کی زندگی اللہ اکبر ایسا آپ نے اپنے آپ کو سانچے میں ڈھالا، ایسا ڈھالا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کچھ عورتیں آئیں حضور کے وصال کے بعد، انہوں نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں تھا،
حضور کے وصال کے بعد آئیں آ کے کہنے لگی ام المومنین ہم نے تو کبھی حضور کو دیکھا ہی نہیں، جب ملاقات کا وقت آیا حضور پردہ فرما گئے، آج ہمارا جی چاہتا ہے ہم حضور کو دیکھیں۔ کہا ام المومنین کوئی نام ایسا بتائیے کہ جسے دیکھیں تو حضور کی یاد تازہ ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ ذرا غور سے سنیں اس بات کو، بڑی آسانی سے لوگ اختلافات کی بنیادیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے کہتی ہیں ابو بکر صدیق کی بیٹی سے کہ کوئی چہرہ ایسا بتائیے کہ جسے دیکھیں تو حضور کی یاد آ جائے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر حضور کو دیکھنا چاہتے ہو نا تو فاطمہ کا چہرہ دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہیں وہ چلتی ہے نا تو حضور کے جلوے نظر آتے ہیں، جب وہ بولتی تو حضور کے جلوے نظر آتے ہیں، کہ ان کی ادائیں حضور سے ملتی جلتی ہیں، کہ جب ان کو دیکھو تو مصطفیٰ یاد آئے۔ اللہ اکبر۔ ایسی شبیب آپ کی ہے اور پوری زندگی سبق کیسا حاصل کیا آپ ذرا غور کریں پیارے۔ بچپن کا زمانہ، ابھی عمر شریف 5 یا 6 برس ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ایک راستے سے گزر کے جا رہے ہیں، راستے سے گزرتے وقت راستے میں ابو جہل کھڑا تھا، وہ اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھ کر کے موج مستی کر رہا تھا۔ حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ کو آتے دیکھا تو اس نے چڑھانے کے لیے حضرت فاطمہ کو زبان سے حضور کے خلاف کوئی جملہ کہہ دیا۔ میری بات غور سے سننا، کوئی جملہ کہہ دیا۔ ایک بات سنیں، اگر کوئی باپ کو برا کہے ایک بار بیٹا تو سن کے نکل جاتا ہے، لیکن بیٹیاں سن کے نکلا نہیں کرتی ہیں، بیٹیاں برداشت نہیں کر پاتی ہیں۔ بیٹا کہتا چلو کہنے دو اس کا اپنا منہ ہے، لیکن بیٹیاں کہتی اس کی ہمت کیسے ہوئی اس نے میرے باپ کو کچھ کہا۔ یار بیٹی کی کہانی ہے، بیٹیاں کبھی باپ کے خلاف کسی کو زبان کھولنے نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ خاتون جنت گزر کے جا رہی ہے، ابو جہل نے کچھ کہہ دیا، جیسی اس نے کچھ کہا خاتون جنت نے یوں چہرہ کیا اور دیکھ کے کہنے لگی میرے باپ سچے ہیں تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا ابو جہل آگے بڑھا، اس کو حیا اتنا سن کر کے اس نے حضرت فاطمہ الزہرا کے گردن پہ تماچا لگایا۔ جیسی سیدہ کی گردن پہ ہاتھ لگا آپ کی آنکھ میں آنسو آئے، روتی ہوئی اپنے دروازے پر آئیں، کاشان نبوت پہ سیدہ آئی ہے۔ یاد رکھیے صاحب، جب باپ بیٹی کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تب بھی باپ رو دیا کرتا ہے، اگر باپ بیٹی کو مسکراتا ہوا دیکھے تب بھی باپ رو دیا کرتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سنیں سبحان ایک اللہ۔ بات اور بتا دوں، یہ ممبر شریف پہ نورانی جماعت ہے، اس کی صرف دعا چاہیے، اور آپ غور سے سنیں، غور کریں ذرا ایک بات پر۔ حضور کے بڑے بڑے دشمنوں میں ابو سفیان کا بھی نام آتا تھا، حضور کے بڑے دشمنوں میں نام آتا ہے آپ کا۔ ایمان لانے سے پہلے بڑوں بڑوں کی جماعت میں تھے، پوچھیں ان علماء سے بڑوں میں سے جو بڑے دشمن تھے کسی کو کلمے کی توفیق نہیں ہوئی سوائے ابو سفیان کے۔ تو اس کی وجہ مفسرین محدثین نے بیان فرمائی ہے، جب حضور نے بلایا تو حضرت فاطمہ کو آپ نے گود میں اٹھا لیا اور اٹھا کے ابو جہل کے دروازے پہ گئے، دروازہ بجایا، ابو جہل باہر نکلا، جیسی باہر نکلا نا کہنے لگا کیا بات ہے، پارٹی کا آدمی تھا، کہنے لگا کیا بات ہے، ابھی ڈرا نہیں، کہنے لگا کیا بات ہے، اتنا سننا تھا حضرت ابو سفیان کو جلا لایا، فرمانے لگے ظالم، یہ تو عرب کے دستور کے بھی خلاف ہے کہ بچوں پہ ہاتھ اٹھایا جائے، تجھے شرم نہیں آئی، تو نے اس بچی پہ ہاتھ اٹھا دیا۔ جیسے اتنا کہا نا تو پھر ابو جہل کانپ گیا۔ حضرت ابو سفیان نے کہا بیٹی مار تماچا، بیٹی مار تماچا۔ جب اتنی بات کہی حضرت سفیان نے بیٹی مار تماچا، عظمتوں پہ قربان سیدہ کے اپنے چچا حضرت ابو سفیان کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگی چچا میرے باپ نے بدلہ لینا نہیں سکھایا، ہمیں معاف کرنا سکھایا۔ کہا معاف کرنا سکھایا، بدلہ لینا نہیں سکھایا، کہا معاف کرتے ہیں، اتنا سننا تھا۔ ابو سفیان کہتے بیٹی ابھی میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا کا ہاتھ پکڑا، اپنے ہاتھ سے ابو جہل کے چہرے پر 3 تماچے لگائے۔ اب جب فاطمہ آ رہی ہے تو مسکراتی ہوئی آ رہی ہے، اپنے اپنی نبوت کی نگاہ اٹھتی ہے، بیٹی مسکرا رہی ہے، پھر مصطفیٰ رو دیتے ہیں، کہا بیٹی بتا تو صحیح ہوا کیا؟ پورا قصہ سیدہ نے بتایا، میرے حضور نے بیٹی کو زمین پہ بٹھایا اور نبوت کے دامن آپ نے پھیلایا، کہا یا اللہ ابو سفیان کو اس وقت تک موت مت دینا جب تک محمد کے دامن میں جگانا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت کہ خاتون جنت پلسرات پار کر جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور
یہ نسبت بھی رہی آج کے اس جلسے کو، حسنین کی امی کا ذکر ہوا، اللہ اس ماں کے صدقے میں ان کی امی کی مغفرت فرما دے آمین اللہ اور یقیناً یہ اتنی بڑی ذات کا تذکرہ ہوا، خود سوچیں اگر تیری میری ماں کی تعریف ہو تو تیرا میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ آج ہم نے حسنین کی امی کی باتیں کی ہیں، یقیناً کربلا والے تاجدار بھی مسکرا رہے ہوں گے۔ ہاں مولا کریم ہم سب کو ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مصطفیٰ کی آل اور اولاد سے ایسا پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ کرنے کا حق ہے۔ ہاں اللہ ہم سب کے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ ہاں میں سنگل پسٹل ہی ہوں بھائی صاحب، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہ آدھا گھنٹہ کسی اور دن کر لیں گے، سمجھا نہ، میں بس میری بات تھوڑی سی سن لیں۔ ہاں ضرورت ہے عقیدے کی حفاظت کی ہے، آپ مجھے کچھ نہیں دیں گے، میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، لیکن عقیدہ بچا کے رکھیے، عقیدہ بچا کے رکھیے۔ سنی وہ ہے جس کا دامن نہ صحابہ کی گستاخی سے آلودہ ہو، نہ اہل بیت کے بغض میں سنا ہو، یہ سنی کی پہچان ہے۔ ہاں اور یہی ہمارے حضور نے ہمیں درس دیا، بے شک میرے حضور نے جہاں اولاد کو بھی آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے پیچھے اپنی اولاد اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ جو کہا ہے نا حضور نے، ساتھ میں یہ بھی فرمایا صحابی کا نجوم من اقتدیتم اہتدیتم۔ ہاں میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ حضور کے صحابہ کے خلاف کبھی بکواس نہیں، جو بکواس کرے اس کا جبڑا پکڑ لو، اس سے کہ تجھے برائی کرنے نہیں بلایا، تو ہمیں حسین کی تعریف سنا، مولا علی کی تعریف سنا، سیدہ فاطمہ کی تعریف سنا، تیرے منہ سے برائی سننے کے لیے ہم نے نہیں بلایا تجھے، ہاں تعریف سنا۔ تو یہ کہہ کہ لوگ آج لوگوں کو ایمان پہ قبضہ کر رہے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ بھائی کامیاب وہ نہیں ہے جس نے 4 منزلہ مکان بنا لیا، کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پاس 20 ٹرک ہیں یا 10 میلیں ہیں، کامیاب وہ ہے جو اپنا ایمان قبر میں بچا کے لے گیا، جو سب سے بڑا کامیاب ہے، جو ایمان بچا کے لے گیا۔ ہاں اگر ایمان نہ بچا تو دنیا کی ساری بھاگ دوڑ بیکار ہے، اس لیے ایمان کی حفاظت کریں۔ کوئی بھی آ کے دھوکہ دے، صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کے خلاف بھونکے، اس کو بھی الگ کر دو، اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کو بھونکے، وہ بھی ہمارا نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کبھی ابو بکر حسنین کو کاندھے پہ بٹھاتے ہیں تو پیر سینے پہ لگتے ہیں، اللہ اکبر۔ کسی نے کہا ہے کہ شہزادے کو سینے پہ بٹھائے، کاندھے پہ بٹھائے، وہ پیر سینے پہ لگ رہے ہیں، کہنے لگے یہ تو ابو بکر کا سینہ ہے، میں نے ان پیروں کو تو مصطفیٰ کے سینے سے لگتے دیکھا ہے۔ کیا کہنے ہیں، یہ عزتیں انہوں نے کی ہے، یہ پیار انہوں نے کیا ہے، اور اللہ اکبر پوری زندگی آپ کی زندگی گزری۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، سب کے ماں باپ سلامت رہیں، اگر چلے گئے دنیا سے تو اللہ ان کو جنت عطا فرما دے۔ جاتے جاتے ایک بات اور کہہ جاؤں، یہ جو بھیڑ کی چال ہوتی ہے نا ہم لوگوں کو، جدھر کوئی ایک چل دیتا ادھر کوئی سب چل دیتے۔ ہاں اگر میت ہوئی تو پھٹ سے جاتا پیٹی خرید لاتا 30 بھروں کی، اور مسجدوں میں رکھ کے دھول چڑھ رہی، جگہ ہے نہیں بچی مسجدوں میں، جسے دیکھو پیٹی لا رہا، جسے دیکھو پیٹی لا رہا، پارے گھن رہے ہیں رکھے یار، ان کے پڑھنے کی باری نہیں آ رہی ہے، اور لیکن پیٹی ہر تیسرے دن نئی پیٹی، ہر تیسرے دن نئی پیٹی۔ مقصد ہمارا یہی ہے نا کہ آپ پیٹی لا کے اس لیے رکھے تاکہ بندہ قرآن پڑھے تو اس کا ثواب ہمارے مرنے والے کو ملے، یہی تو مقصد ہے نا۔ تو مجھے بتائیے اگر 2-4 دن نئے پارے سمجھ کے کسی نے نکال کے پڑھ بھی لیا تو ان پاروں کے باروں میں کیا کہو گے جو 20 سال سے رکھے ہوئے گھن رہے ہیں؟ ان کے پڑھنے کا نمبر آ رہا ہے، بہت سیدھا ہو گئے پارے۔ کیا قرآن نہیں پوچھتا ہوگا یا اللہ تو نے کن لوگوں میں رکھ دیا مجھے؟ آج 6 مہینے ہو گئے کسی نے مجھے کھول کے میری گرد تک صاف نہیں کی۔ کیا قرآن نہیں پوچھتا ہوگا رب سے؟ کیا قرآن نہیں کہتا ہوگا یا اللہ یہ خریدنے والا کون تھا جو یہاں لا کے چھوڑ گیا؟ تو بھائی ایصال ثواب ہی اگر مقصد ہے اور کوئی انتقال کر گیا ہے تو اگر بستی میں کوئی مدرسہ ہو، بستی میں نہ پڑوس میں کوئی مدرسہ ہو، اس میں جایا کرو، محتمم پرنسپل اس سے جا کے پوچھا کرو کہ آپ کے مدرسے میں اگر کوئی ضرورت مند بچہ ہو تو بتائیے۔ اگر سردی میں اس کے پاس بستر نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں میرے باپ کے ایصال ثواب کے لیے ایک گدا میری طرف سے ہو جائے، لحاف میری طرف سے ہو جائے۔ اگر کسی بچے کے پاس غریب کا بچہ ہے نا، اکثر ہوتے مدرسے میں غریب کے بچے ہیں، امیروں کے تو خواب MBBS کے ہوتے ہیں، ان کی نظروں میں جنت کے خواب آتے ہی کب ہے؟ ان کی نظروں میں جنت کے خواب آتے ہی نہیں۔ تو یہ غریبوں کے اکثر بچے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی ماں کا وصال ہوا ہے تو کوئی جیکٹ لو، مدرسے چلے جاؤ، کسی بچے کا ہاتھ پکڑو، مارکیٹ لے جاؤ، بیٹے خرید، جوتے خرید، موزے خرید، جیکٹ خرید۔ اللہ کی قسم جب وہ پہن کے اسے پڑھے گا اور گرمائی اس میں آئے گی اور وہ مسکرا کے جب قرآن پڑھے گا، کوئی دعا کرے نہ کرے، ادھر طالب علم کا دل خوش ہوگا، ادھر اللہ رحمت کے دروازے تیرے مرنے والے کی قبر میں کھول دے گا۔ بے شک یہ کام کیا، جس کو دیکھو پیٹی لیا رہا، جسے دیکھو پیٹی لیا رہا، کبھی کبھار۔ اور دوسری بات، اللہ توفیق دے تو ایصال ثواب ہی کی تو نیت ہے۔ کسی بھی طالب علم کو جاؤ، اس کی جیب میں پیسے ڈال دو، کتنوں پہ ناشتے کا خرچہ نہیں اپنی طرف سے لگا دو۔ اور میں نے تو اتنی برکتیں قرآن پڑھنے والوں کی دیکھی ہیں، اتنی برکتیں قرآن پڑھنے والوں کی دیکھی ہیں
کہ جس گھر میں روٹی کے لالے تھے نا، انہوں نے ایک پڑھنے والے کو اپنے گھر پہ لگا لیا کہ حضرت جی قرآن پڑھنے والا بچہ ہمارے گھر لگا دیں، ہم اسے کھانا کھلانا چاہتے ہیں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہاری محنت سے اللہ اتنا نہیں اتارتا جتنا قرآن پڑھنے والے کی برکت سے تمہارے گھر میں اللہ اتار دے گا۔ بے شک ایک تو قرآن والا، دوسرا مہمان، تیسرا بھوکا، 3 نسبتیں اس کے پاس ہیں۔ اور بھوکا تو اگر کتا بھی اسے کھلا دو اللہ قبول کر لے تو جنت مل سکتی ہے۔ اور پھر یہ تو ہے بھی مصطفیٰ کا مہمان، یہ تو ہے بھی مصطفیٰ کا مہمان ہو۔ مہربانی کرو قرآن پڑھنے والوں کی عزت بھی کیا کرو، قدر کیا کرو ان کی۔ حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن خواب میں تھے، سو رہے تھے، خواب میں حضور آ گئے، خواب میں حضور آ گئے۔ تو یہ راز کب کھلا؟ جب ایک دن درسگاہ میں پڑھا رہے تھے، تو پڑھاتے پڑھاتے شاگرد کہنے لگے حضور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے منہ سے مجھ کو عنبر کی خوشبو کیوں آتی ہے؟ آپ کے منہ سے مجھ کو عنبر کی خوشبو کیوں آتی ہے؟ جب اتنی بات کہی نا تو کہنے لگے یہ راز ہے۔ تو بچے کچھ بڑے منہ چڑے بچے ہوتے ہیں نا، بڑے قریبی استاد کے لگے ہوئے کہ نہیں بتاؤ گے ہم تو جائیں گے نہیں کہ اچھا پوچھو گے ضرور؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے ایک دن میں سو رہا تھا، خواب میں حضور آئے، مجھ سے فرمانے لگے میرے قاری ذرا قرآن پڑھ کے سنا۔ کہ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا، حضور نے اپنے لب لگا کے میرے لبوں کو چوما۔ فرماتے جس دن سے حضور نے چوما گئے جب بھی قرآن پڑھتا ہوں مجھ کو عنبر کی خوشبو آیا کرتی ہے۔ ہاں تو یہ ان کی شان ہے، اور یہ قیامت کے دن بھی پتہ چلے گا۔ اللہ فرمائے گا جاؤ میرے قرآن والوں کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ فرشتے کہیں گے کیسے پتہ چلے گا یا اللہ یہ قرآن والا؟ فرمایا منہ سونگو، جس کے منہ سے مجھ کو عنبر کی خوشبو آتی ہوگی وہی قرآن کا قاری ہوگا۔ تو یہ ان کی شان ہے، ان کی قدر کرے، ان کی عزت کرے۔ بندہ کہتا تھا امام صاحب ہی تو ہے، امام صاحب ہی تو ہے۔ بھائی امام ہے کوئی چپڑاسی تھوڑی ہے، امام صاحب ہی تو ہیں۔ تو یہ امام جو ہے مصطفیٰ کی مصلے کا بھی وارث ہے، اور وارث کا مالک کو سب پتہ ہوتا، یہ یاد رکھیے۔ بادشاہ کو وزیر کی سب خبر ہوتی ہے، کس نے کیا کھلایا یہ بھی مصطفیٰ جانتے، کس نے کیا سنایا یہ بھی مصطفیٰ جانتے۔ یاد رکھنا جو علماء کی، ائمہ کی، قرآن والوں کی مخالفت کرتے ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی سزا تو یہ رکھی اللہ نے کہ جو علماء کی مخالفت کرے گا 7 پشتوں تک اللہ اس کے خاندان سے علم اٹھا لیتا ہے۔ یہ چھوٹی سزا نہیں ہے، یہ بہت بڑی سزا ہے۔ یہ سزا اس سے پوچھو جو موت کے دروازے پہ کھڑا ہو اور 4 بیٹے سامنے ہو اور کسی بیٹے کو سورہ فاتحہ نہیں آتی، اس سے پوچھو کتنا بڑا آج وہ منحوس ہو کے دنیا سے جا رہا ہے۔ سب سے بڑا بے وقوف ہے وہ جس کو خدا نے 4 بیٹے تو دیے لیکن ایک بیٹا بھی قرآن کی خدمت میں نہ لگا سکا۔ سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ اس لیے کہ یہ فکر کب ہوگی؟ جب سانسیں رکیں گی تب کہے گا ہو ہمارا بھی تو حساب الٹا ہے۔ زغم بھائی ہاسپٹل میں لوگ جاتے ہیں، وہ آئی سی یو میں رکھا تو یہ جوس کی تھیلی لے کے جا رہے ہیں، 1 درجن کیلے، 1 کلو سیب، کس کے لیے؟ بھائی وہ تو آئی سی یو میں رکھا ہے تو یہ پھل پہ پھل لے کے جا رہا ہے، مگر وہ دیکھتا ضرور ہے، کچھ بول تو نہیں سکتا، وہ دیکھنا اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے۔ تمہارے جوس دیکھ کے روتا ہے وہ، تمہارے پھل دیکھ کے روتا ہے وہ، اس لیے نہیں ہائے میں انہیں کھا نہیں پا رہا ہوں، ہائے میں انہیں پی نہیں پا رہا ہوں، اس لیے نہیں، وہ اس لیے سوچ رہا کاش تم اس جوس کی جگہ کوئی میرے لیے قرآن کا قاری بلا لائے ہوتے، کوئی سورہ رحمان کا پڑھنے والا لے آئے ہوتے، کوئی سورہ یاسین والا لے آئے ہوتے۔ لیکن ہمارے حال یہ ہے کہ جوس لے کے جا رہے ہیں لیکن کوئی پڑھنے والا نہیں جا رہا۔ لیکن وہ نصیب والے ہیں جن کے خاندان میں حافظ ہے، جن کے گھر میں قاری ہے، پھر بندہ بے بسی کی موت نہیں مرتا۔ پھر سانسیں اٹکتی ہے نا تو بیٹا کروٹ میں کھڑے ہو کے کہتا ابا اداس نہ ہونا، جو زندگی تو نے میرے لیے لگائی آج اس احسان کا حق ادا کرنے کا دن آ گیا ہے۔ ابا بے بسی کی موت نہیں مرے گا، تو نے مجھے قرآن سکھایا تھا، مزدوری کر کے قرآن پڑھایا، لوگوں کے دھکے اٹھا کے قرآن پڑھایا، تو نے لوگوں کی گالیاں سنی لیکن مجھے قرآن کی ڈیوٹی سے نہیں ہٹایا، تو نے دھوپ میں مزدوری کی لیکن مجھے ٹھنڈ میں رہنے دیا، تو نے بارش میں مزدوری کی لیکن مجھے قرآن سے الگ نہ کیا، تو نے سردی کے موسم میں بغل میں ہاتھ دے کے لوگوں کے دروازوں پہ جا کے دستک دی لیکن کبھی مجھے مدرسے سے نہیں نکالا۔ اے باپ آج وہ دن آ گیا ہے جس دن کے لیے تو نے مجھے آج تیار کر کے کھڑا کیا تھا، اے باپ آج تیرا بیٹا حق ادا کر کے دکھائے گا۔ اب بیٹے نے پڑھنا شروع کیا ہے تو صرف سانس کے ساتھ قرآن نہیں رکا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹے کی زبان چل رہی ہے، کفن دیا جا رہا ہے، بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، غسل دیا جا رہا ہے، بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، جنازہ چل رہا ہے، بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، قبر میں اتارا جا رہا ہے، بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، سوال ہو رہا ہے، بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، حساب ہو رہا ہے، بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، سب چھوڑ کے آگے، لیکن بیٹے نے مسکرا کے کہا باپ اداس نہ ہونا، یہ تو دنیا والے تھے، میں قرآن والا ہوں، ان کی یاری یہاں تک تھی اور میری یاری قبر تک نہیں، میں اس وقت تک بیٹھا رہوں گا جب تک اللہ تجھے جنت کا پروانہ عطا نہیں کر دے۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے بیٹے کو قاری بناؤ، بیٹوں کو عالم بناؤ، بیٹے کو دین کی لائن میں لاؤ۔ ہم یہ نہیں کہتے مت پڑھاؤ، ہندی انگلش پڑھائیے، لیکن میں کہتا ہوں ڈاکٹر بعد میں بناؤ، مصطفیٰ کے دین کا عالم پہلے بناؤ۔
ہاں یہ جو ابھی کچھ دیر پہلے ڈینگو چلا نا تو ڈاکٹروں نے پانی بھر بھر کے سرنجوں میں لگایا. ہاں پانی بھر بھر کے سرنجوں میں لگائی. یہ لوٹ کھسوٹ جو کچھ نہ تھے جنہیں 6 مہینے ہوئے تھے پریکٹس کرتے ہوئے انہوں نے بھی بلڈنگیں بنا لی. اعتراض بلڈنگوں سے نہیں. سوال یہ ہے کہ مصطفیٰ کی امت کے ساتھ دھوکہ نہ کر. کاش اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا تو تو سوئی لگانے جاتا نا. اگر غلط دوا ہوتی میرے نبی کا فرمان روک دیتا کہ تجھے حق نہیں کسی کو تکلیف دے. خدا کی قسم تو بسم اللہ پڑھ کے آگے بڑھتا, سورہ رحمان کی تلاوت کرتا. اور یار دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر کینسر کے مریض کو بھی تو ہاتھ لگا دیتا نا تو تیرے ہاتھ میں سوئی ہوتی, زبان پہ قرآن ہوتا, ادھر قرآن کام کرتا ادھر سوئی کام کرتی. اللہ کینسر کو بھی قرآن کی برکت سے ختم فرما دیتا. آج کھانسی میں انجیکشن لگا کے مار دیتے ہیں لوگوں کو. اللہ معاف فرمائے بھائی. دین ضرور بچوں کو سکھاؤ, دین سکھائیے بچوں کو, قرآن سکھائیے. خاص کر کے آپ کے گھر میں اگر چھوٹے بچے ہو نا تو انہیں دین سے جوڑیے. ہماری مائیں 8 سال تک تو یہی کہتی ہیں ابھی میرے بچے نے دیکھا ہی کیا ہے نا, سمجھ جائے. 14 سال کا اونٹ ہو گیا کہ نہ بھی کچھ دیکھا ہی نا, ابھی عقل آ جائے گی نا. پرورش 14 سال کے بعد نہیں, پرورش تبھی شروع ہو جاتی ہے جب بچہ ماں کے شکم میں آتا ہے. جب ماں کے شکم میں آتا تبھی سے, اور جب دنیا میں آ جائے اور شعور اس کو ہو جائے نا پھر اسے دین سے جوڑو. اسے بسم اللہ یاد کراؤ, کلمہ شریف یاد کراؤ, تاکہ اگر مر جاؤ تم تو جہاں تمہارے جنازے میں بڑے بڑے قاری آئیں, مولوی آئیں, بڑے بڑے عالم آئیں, وہاں ساتھ میں گھر والوں سے کہہ کے مرنا کہ میری قبر پہ میرے 5 سال کے بچے کو بھی بھیج دینا. یہ بھی ہاتھ اٹھائے گا. ہو سکتا ہے کسی عالم کی دعا رد ہو جائے, ہو سکتا ہے کسی قاری کی دعا رد ہو جائے, لیکن جب چھوٹا بچہ تیرا ہاتھ اٹھائے گا نا وہ چھوٹی زبان توتلی زبان سے کہے گا یا اللہ اس قبر میں میرا باپ لیٹا ہے, اسے بخش دے. اللہ کی قسم رب کی رحمتیں جوش میں آ جائیں گی. آواز دے گا فرشتوں واپس لوٹ آؤ, حساب کی ضرورت نہیں ہے, میں نے بے حساب اپنے بندے کو بخش دیا ہے. اگر فرشتے کہیں گے کیسے, رب فرمائے گا اس کی قبر کے اوپر 5 سال کا اس کا بیٹا کھڑا ہے, اس نے ننھے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یا اللہ میرے باپ کو بخش دے. کہ یہ بچہ مجھ سے کہے میرے باپ کو بخش دے اور میں اسے نہ بخشوں, یہ میری رحمت کو گوارا ہو نہیں سکتا. بچے بھی قبر پہ لے جایا کریں. بڑے بڑے تو دعائیں کریں گے, کوئی بچوں سے دعائیں کرائے. بس مولا کریم ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے. بچوں ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے. رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات, چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ. جواب نہیں مفتی صاحب, جواب نہیں. زندہ باد. مفسرین فرماتے ہیں یہ وجہ تھی جو صرف ابو سفیان کو بڑے دشمنوں میں ایمان کی دولت ملی, اور ملتی کیوں نہ میرے حضور کی جھولی جو پھیل گئی تھی. حضور ہاتھ اٹھائے مانگے اور نہ ملے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. مصطفیٰ اگر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں, اجابت کی ضمانت پہلے آ جاتی ہے. واہ واہ سبحان اللہ. میرے حضور نے مانگا تھا ابو سفیان کو, اور کس لیے, اس لیے کہ بیٹی کو جو عزت دی تھی ابو سفیان نے. خدا را اللہ اکبر. یہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی پرورش ہوئی, صبر کے سانچے میں پوری زندگی گزاری, اور وہ دن بھی آیا حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سب سے چھوٹی بیٹی تھی حضور کی, حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سب سے چھوٹی بیٹی. آپ بستر پہ لیٹی نا, آخری وقت آیا. جب آخری وقت آیا تو آپ نے حضور کو بلایا, حضرت خدیجہ الکبریٰ نے. حضور آئے اور یوں دامن پھیلا کے کہنے لگی حضور آپ اپنا ایک ہاتھ دیں. حضور نے اپنا ایک ہاتھ دیا, کہا میرا دامن پکڑے. حضور نے دامن پکڑ لیا ایک ہاتھ سے, ایک طرف حضرت خدیجہ نے پکڑ رکھا ہے, دوسری طرف حضور نے. پھر اس کے بعد ایک ہاتھ حضرت خدیجہ نے اپنے ہاتھ میں حضور کر لیا. کہنے لگی یا رسول اللہ آج تک کچھ نہیں مانگا, آج مانگو. میرے حضور کی آنکھ میں آنسو تھے. خدیجہ کیسی بات کرتی ہو, تم نے ساری دولت میرے نام پہ قربان کر دی, کبھی محمد سے اتنا تک نہیں کہا مجھے ایک لقمہ کھانے کا چاہیے. اللہ اکبر. مانگو, کیا مانگنا چاہتی ہو. جب اتنی بات کہی کہنے لگی حضور سب سے پہلی بات تو بس اتنا بتا دیں, آپ اپنی خدیجہ سے راضی ہیں کہ نہیں, آپ اپنی خدیجہ سے راضی ہیں کہ نہیں. میرے حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے. خدیجہ کیسی بات کر رہی ہو, میں بھی راضی ہوں, میرا خدا بھی راضی ہے. کہنے لگی کچھ اور بھی مانگو. فرمایا ہاں مانگو. کہنے لگی حضور میری کچھ باتیں ہیں. کہا کون سی بات. کہ میرے پاس ایک صندوق ہے, ایک پیالہ ہے, ایک ہار ہے, یہ 3 تحفے ہیں میرے پاس. میرا ایک صندوق میری بڑی بیٹی کو دے دینا, یہ ہار میرا فلاں بیٹی کو دے دینا, یہ پیالہ فلاں بیٹی کو دے دینا. تینوں بیٹیوں کو ایک ایک چیز دیتی. باغ میں بچی حضرت فاطمہ,
حضور کہنے لگے خدیجہ تینوں بیٹیوں کو ایک ایک تحفہ دے دیا، فاطمہ کو کچھ نہیں دیا؟ فاطمہ کو کچھ نہیں دیا؟ جب اتنا سنا نہ چیخ نکل گئی حضرت خدیجہ کی، کہنے لگے حضور میری 3 بیٹیاں یہ بڑی ہیں، انہیں میں نے دے دیا، چوتھی بیٹی کو میں نہیں آپ کو دینا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کیا؟ تب حضرت خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ میری چوتھی بیٹی فاطمہ سب سے چھوٹی ہے، میرے بغیر اس کا جینا مشکل ہوگا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ بس اتنا چاہتی ہوں میرے بعد میری فاطمہ کو رونے مت دے، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے بعد میری فاطمہ کو رونے مت دینا۔ یہ بات حضرت فاطمہ الزہرا کے تعلق سے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہی، میرے حضور کی آنکھ میں آنسو تھے۔ فرمایا خدیجہ میرا وعدہ رہا پوری زندگی میں فاطمہ کو رونے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضور یہ کہہ کے تو باہر چلے گئے۔ حضرت سیدہ پاک حضرت فاطمہ زہرا امی کے سرہانے بیٹھی، اور لوگوں تم نے اٹھتے جنازے بھی دیکھے ہوں گے، تم نے ماؤں کی روح نکلتی بھی دیکھی ہوگی۔ کسی کو کسی چیز کی فکر ہوتی ہے، ماں کو چھوٹی اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ وہ جاتے جاتے اگر سانس حلق پہ آ گئی ہو پھر بھی اپنے چھوٹے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے میرے بچے کو رونے مت دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ تاریخ کبھی چلو نہ چل کے دیکھو اس مقام پر جہاں حضور ماں کا سر دبا رہے ہیں اور حضور کی امی زمین پہ لیٹی ہیں اور حضور کی گود میں سر رکھا ہوا ہے۔ تب حضرت سیدہ آمنہ نے حضرت ام ایمن کو آواز دے کے کہا تھا ام ایمن ذرا قریب آؤ، کہا جی۔ اس کے بعد حضور کا ہاتھ پکڑ کے حضرت آمنہ نے ام ایمن کے حوالے کر کے کہا تھا ام ایمن آج سے میرا لال تیرے حوالے ہے، کہا میرے بیٹے کو کبھی رونے مت دینا۔ فرماتی ہے یہ تاریخ ساز اللہ نبی کی امی نے کہا تھا، فرمایا تھا ام ایمن جن بچوں کی مائیں بچپن میں چلی جاتی ہیں وہ بچے دیواروں سے لگ کے رویا کرتے ہیں، اے ام ایمن میرے بیٹے محمد کو کبھی دیوار سے لگ کے مت رونے دینا، اگر یہ دیوار سے لگ کے رویا میری روح تڑپ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ ماں ہوتی ہے جب جاتی ہے تو چھوٹوں کا خیال زیادہ رہا کرتا ہے، ہر حال میں چھوٹے بچوں کے لیے بار بار کہتی میرے بچے کا خیال کرنا۔ ہم نے تو مرنے والوں کو اس حال میں مرتے دیکھا ہے کہ وہ چھوٹوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے ہی انتقال کر جاتے ہیں۔ عجیب رشتہ ہوتا ہے ماں کا اولاد کے ساتھ، عجیب تعلق ہوتا ہے اولاد کے ساتھ ماں کا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ پاک ماں کے سرہانے بیٹھی ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس، آپ کی باقی بیٹیاں بھی ہیں لیکن آپ کی زبان پہ نام آیا یا فاطمہ، کہتی لبیک یا امی، اے میری ماں میں حاضر ہوں۔ کہا فاطمہ میرے قریب آؤ۔ حضرت فاطمہ قریب آئی، ماں نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اپنی بیٹی فاطمہ کا سر اپنے سینے پہ رکھا۔ رکھنے کے بعد کہا فاطمہ تم سے بھی کچھ مانگو؟ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑا سوال تھا چھوٹی فاطمہ سے، یہ بہت بڑا سوال تھا۔ کہا ماں مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ کہا بیٹی میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اے فاطمہ ساری زندگی میں نے تمہاری والد کے قدم سے قدم ملا کے ان کی حمایت کی ہے، کبھی زندگی میں نے انہیں اکیلے نہیں چھوڑا ہے۔ اے فاطمہ آج میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن جاتے جاتے مجھے ان کی جدائی کا غم رلا رہا ہے، مجھے فکر ہے تو محبوب کی فکر ہے، میرے بعد حضور آئیں گے تو بلکہ ہاتھ کون پکڑے گا؟ جب وہ آئیں گے تھک کر کے تو ان کے درد کو کون پوچھے گا؟ اے فاطمہ جب لوگ پتھر ماریں گے تو ان کے غم میں شریک کون ہوگا؟ اس لیے کہتی ہے فاطمہ آج میں کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ اے ماما کو کیا مانگنا چاہتی ہو؟ کہا فاطمہ میرے بعد اپنے والد کو کبھی میری کمی محسوس مت ہونے دینا، پوری زندگی ماں کا پیار بھی تمہیں کو دینا ہے، بیٹی کا پیار بھی تمہیں کو دینا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے حضور فرمایا کرتے تھے فاطمہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے، اس لیے آقا کہتے تھے جو فکر مائیں بیٹوں کی کیا کرتے ہیں میری بیوی کے بعد جو ماں کا پیار ملا ہے مجھے فاطمہ زہرا کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ یہ حضور فرمایا کرتے تھے فاطمہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے، اتنا پیار فاطمہ نے حضور کو دیا تھا اور یہ وعدہ خاتون جنت نے اپنی ماں خدیجہ الکبریٰ سے لیا تھا کہ میں وعدہ کرتی ہوں ماں پوری زندگی کبھی ان کو آپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے بعد جو دوسرا جملہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا کہ بیٹی ایک چیز اور کہو، کہا ہاں مانگو، کہا کچھ اور مانگ لو، ہاں مانگ دیا جائے گا۔ کہا بیٹی میرا دنیا سے جانے کا وقت ہے، جاؤ اپنے والد کے پاس چلی جاؤ، ان کے کاندھے پہ مزمل والی چادر ہے، کہنا انتقال ہو جائے تو اس چادر میں کفن دے دیا جائے۔ یار بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے کہ تم نے ہاسپٹلوں میں جا کے نہیں دیکھا کہ اگر پتہ چل جائے باپ بیمار ہے تو بیٹیاں بچے چھوڑ کے ہاسپٹل آ جایا کرتی ہیں، اگر پتہ چل جائے کہ باپ کی سانسیں تھم رہی ہیں تو موسم کی فکر کیے بغیر بیٹیاں گھر چھوڑ دیا کرتی ہیں، اس لیے کہ ماں آخری لمحے کی مہمان ہے، باپ چند منٹوں کا مہمان ہے۔ ہم نے تو صاحب بڑے بڑے جنازے بھی دیکھے ہیں جہاں پر بیٹے تھوڑی دیر روتے ہیں، رونے کے بعد سگریٹ لگایا کم دور ہو گیا، مسالہ ڈالا کم دور ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی مثال تم نے دیکھی ہو تو بتانا کہ کوئی بیٹی آئی ہو باپ کے جنازے پہ 5 منٹ بیٹھ کے چلی گئی ہو، کوئی بیٹی آئی ہو تو ماں کے جنازے سے اٹھ کے چلی گئی ہو۔ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ جب باپ کا جنازہ پڑا ہوتا ہے یا ماں کا جنازہ ہوتا ہے بیٹیاں نظریں نہیں ہٹایا کرتی، اٹھنا تو بڑی بات ہے، جنازے چھوڑ کے نہیں جایا کرتی، وہ جانتی ہے یہ چہرہ کچھ دیر کا مہمان ہے، پھر یہ دوبارہ نظر نہیں آئے گا، پھر جب یہ چلا گیا تو
کس کو باپ کہہ کے پکاریں گے, کس کو آواز دے کے ماں کہیں گے. اور یار کچھ جنازے ایسے بھی دیکھے کہ جب جنازے گھر سے چلے گئے تو بیٹیاں دوڑی ہیں, کہا کہاں لے کے جا رہے ہو, ہمیں بھی باپ کے جنازے کے ساتھ لے چلو, ہمیں بھی ماں کے جنازے کے ساتھ لے چلو. مجھے بتا تو صحیح یہ درد کس لیے ہے, یہ پیار کس لیے ہے, یہ اتنا احساس کس لیے ہے. کبھی سوچا تو کرو. اللہ اکبر جنازے کے ساتھ بیٹیاں کیوں جایا کرتی ہیں, جانتی ہیں کہ آج کے بعد کوئی بیٹی کہنے والا نہیں ملے گا. جب ماؤں کے جنازے جاتے ہیں تو بیٹیاں اس لیے طرف جاتی ہیں کہ آج کے بعد کسی سے درد دل نہیں کہہ سکتے ہیں. کون ہے جو حال دل سنے گا. یار کوئی ماں کا جنازہ نہیں جاتا بلکہ بیٹی کا غم گسار چلا جاتا ہے. ماں کا جنازہ نہیں جاتا بلکہ بیٹی کا درد مند چلا جاتا ہے. ماں کا جنازہ نہیں جاتا بلکہ بیٹی کا رازدار چلا جاتا تھا. اور جو درد دل سنا کرتے تھے وہ قبرستان چلے جاتے ہیں تو پھر بیٹیاں جیا نہیں کرتی بلکہ جیتے جی بیٹیاں غم میں مر جایا کرتی ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. کیا کہنے حضرت, سبحان اللہ. عجیب رشتہ ہوتا کہ بیٹی کا ماں کے ساتھ, بیٹی کا باپ کے ساتھ. تو کوئی جنازہ دیکھا ہو تو بتاؤ. اللہ اکبر, جس جنازے سے بیٹی اٹھ گئی ہو نہیں اٹھا کرتی. اور تم سے بھی گزارش ہے, خدا را اپنی ماں کا احترام کرنا. بہت آسان ہے ماں کے نام پہ سبحان اللہ کہہ دینا. ان کے مرنے کے بعد ماں کی عظمتوں کو پڑھنا. ماں کی عظمت بتا, کبھی جیتے جی پوچھ لی ہوتی اماں کی عظمت کیا ہے. ماں کے نام پہ اگر ایک شعر پڑھ دوں تو لوگ پیسے دینے لگ جائیں گے. مجھے بتا, جتنا پیسہ تو نے ماں کے نام پہ شاعر کو خطیب کو دیا, کبھی اتنا پیسہ تو نے ماں کو سامنے کھڑے کر کے اس کے اوپر نچھاور کیا ہو تو بتا. کبھی تو نے ماں کو یہ کہہ کے پیسے دیے, ماں تو نے سردی میں اٹھ کے مجھے دودھ پلایا. آج لے ماں, میں تیرے نام پہ تیرے نام سے اتنے نچھاور کر رہا ہوں. کبھی ماں کا سر سے اتار کے غریب کو دے, پھر دے خدا کی قسم تیرے گھر میں رحمت بھی آ جائے گی, دولت بھی آ جائے گی. ہاں, لیکن ماں کا پیار صرف جلسوں کے لیے رہ گیا. ماں کا پیار صرف مجمع کے لیے رہ گیا. گھر میں کتنا پیار کرتے ہو ماں سے, مجھے بتاؤ. کبھی ماں نے کہا بیٹے پان چاہیے تو تو نے کبھی کہا تو نہیں کہ پان ابھی ختم ہو گئے تھے, ابھی تو لا کے دیے تھے. کبھی تیری زبان پہ یہ جملہ تو نہیں آیا. اگر نہیں آیا نا تو تجھے حق ہے ماں کے نام پہ نعرہ لگانے کا. اور اگر تو نے ایک بار بھی اتنا کہہ دیا کہ اتنی جلدی ختم ہو گئے تو تجھے حق نہیں ماں کے نام پہ نعرہ لگانے کا. میری بات سننا, خدا را ماں کی عزت کرنا. یہ ہر دور میں ستائی گئی ہے, یہ ہر دور میں ستائی گئی. جب یہ بیٹی تھی, جب یہ پیدا ہوئی تو بیٹی کے نام پہ لوگوں نے ستایا. بیٹی آئی ہے, بیٹا ہوتا تو منہ مٹھا کر آیا جاتا, اسے پیدا ہوتی ستایا گیا. اس نے شعور کی دہلیز پہ قدم رکھا. جب یہ دوڑنے لگی, بھاگنے لگی, یہ اپنے باپ کو باپ کہہ کے آواز دینے لگ گئی. اور اس سے بڑا بیٹا تھا نا تو باپ پردیس سے کما کے آیا. جیسی گھر میں قدم رکھا تو اس نے بھی بیٹی کا نام نہیں لیا, اس نے بھی زینب اور فاطمہ کہہ کے نہیں پکارا, اس نے بھی پہلے بیٹے کو آواز دی. اور ہم نے نام لینے میں بیٹی کو رسوا کر دیا. ہم نے قدم رکھتے ہی پہلے بیٹے کا نام لیا. لیکن سن, تو نے صرف بیٹے کو نام لے کے پکارا تھا. کبھی غور کر کے دیکھنا, بیٹا پیچھے آتا, بیٹی دوڑ کے آگے آیا کرتی ہے. یہ سچی بات بتا رہا ہوں, بیٹی دوڑ کے آگے آتی ہے. لیکن ہم صرف بیٹوں کو آواز دیتے ہیں. لیکن بیٹی اگر پھر بھی پہلے آ گئی, باپ نے کہا پیاس لگی ہے پانی لے کے آ, تو نے بیٹی کے ہاتھ میں گلاس دے کے اسے کنارے کر دیا اور بیٹے کو گود میں لے کے چومنے لگ گیا. تو نے بیٹی کو پھر رسوا کر دیا. لیکن وہ بیٹی تھی, اس نے شکوہ نہیں کیا, اس نے نہیں کہا تو نے مجھے نظر انداز کیا. وہ بات سمجھ گئی. خدا نے یہ ہر بیٹی کو, ہر عورت کو یہ مادہ دیا ہے. وہ ہر انسان کو پہلے نظر میں دیکھ کے پرکھ لیتی ہے کہ یہ دیکھ کس نظر سے رہا اور یہ سوچ کیا رہا. ہاں, چاہے وہ بیٹی ہو, تمہاری ماں ہو, یا تمہاری بہن ہو, یا تمہاری بیوی ہو, وہ پہلی نظر میں سمجھ لیتی ہے کہ اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے. وہ سب کو جانتے ہوئے بھی انجان بنی رہی, منہ کو تالا لگائے رکھا. کبھی نہیں کہا ابا تو نے مجھے نظر انداز کیا. تو نے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور تو نے بیٹے کو پیار کیا. بیٹی دل پہ پتھر رکھ کے بیٹھ گئی. اور پھر جب بیٹی نے شعور کی دہلیز پہ, جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو پھر باپ بیٹی کا چہرہ دیکھ کے سوکھنے لگ گیا. ایک دن بیٹی نے پوچھ لیا, ابا کیا بات, کھانا کم کھا رہے ہو. تو پھر جب باپ کا جواب آیا, باپ نے کہا بیٹی اب تو جوان ہو گئی ہے, اب روٹی اچھی نہیں لگتی. بیٹی پھر رسوا ہو گئی. اپنے دل میں کہنے لگی, یا اللہ کیا میں اتنا بڑا بوجھ تھی اپنے باپ کے لیے, کیا میں اتنے بڑا بوجھ تھی کہ اس کے لیے اب روٹی بھی میری وجہ سے مشکل ہو گئی. بیٹی پھر رسوا ہوئی. اور اگر کمزور باپ تھا, بیٹی کو رخصت نہ کر سکا, عمر تھوڑی بہت زیادہ ہو گئی, تو پھر اس سماج نے مار ڈالا بیٹی کو. اس سماج نے کہا کہ ہاتھی پال رکھا ہے, اس کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے. جب یہ بات بیٹی کے کانوں تک جاتی ہے, بیٹی محلے والے تانے دے رہے ہیں, تو پھر بیٹیاں رو کے کہتی ہیں, یا اللہ یا تو عزت کی زندگی دے یا پھر موت دے دے. ہر موڑ پہ بیٹی ستائی گئی. پھر جب قسمت سے اگر اس کے دن بھی پھر پھرے تو کچھ دولت کے بھکاری آ گئے, دولت کے کتے آ گئے, 10-10 لاکھ میں بکنے والے, 20-20 لاکھ میں لوٹنے کھسوٹنے والے آ گئے. پھر ان ظالموں نے بیٹیوں کو نوچنا شروع کیا.
پھر بیٹی جہیز کے نام پہ ستائی گئی، اگر یہاں سے رخصت ہو کے سسرال چلی گئی تو پھر غربت کے نام پہ ستائی گئی، تیرے باپ نے کیا دیا تو لائی کیا ہے، ہر موڑ پہ بیٹی ستائی گئی، لیکن یاد رکھنا یہ ہر دکھ کو صرف یہ سوچ کے برداشت کرتی رہی ایک دن خدا میری گود بھرے گا، میری گود میں بھی کوئی بیٹا آئے گا، دنیا نے ستایا گیا، میرے ہر خواب پیروں کے نیچے روندے گئے، میری کوئی تمنا کہیں پوری نہیں ہوئی، لیکن اللہ بیٹا دے گا نا تو میرا بیٹا میری حسرتیں پوری کرے گا۔ یہ سوچ کر کہ ماں ہزار دن مرتی رہی، مر مر کے جیتی رہی، اگر آج تمہاری ماں تمہارے سامنے ہے، تجھ میں صرف بیٹا نہیں دیکھتی، تجھ میں زندگی بھر کے خواب دیکھتی ہے، تیرے اندر ہر دکھ کا علاج ڈھونڈتی ہے ماں، اگر آج ماں ہے اور تو بھی زندہ ہے تو جیتے جی اپنی ماں کی خدمت کر لے، کم سے کم اتنا پیار ماں کو دے دے کہ جو دکھ زمانے نے دیے تھے ان دکھوں کا احساس ختم ہو جائے۔ ہم وہ خدمت تو ماں کی نہیں کر سکتے جو اس نے ہمیں پالا، اس نے ہمیں پرورش کیا، پروان چڑھایا، ہم وہ اس کا صلہ تو نہیں دے سکتے، کم سے کم اس کے کچھ غموں کو تو ہلکا کر سکتے ہیں۔ بس ماں کی قدر کرنا، ماں کی خدمت کرنا، کبھی ماں آواز دے تو دوسری آواز کا موقع مت دینا، کبھی اس کے جواب پہ اپنا اونچا آواز کر کے جواب مت دے دینا۔ اللہ اکبر، ماں ماں ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت خاتون جنت ماں کے سینے پہ سر رکھ کے لیٹی ہے، ماں کیا مانگنا چاہتی ہو؟ کہ محبوب کے کاندھے پہ مزمل والی چادر ہے، کہنا اگر انتقال ہو جائے تو مجھے مزمل والی چادر میں کفن دے دیا جائے۔ اتنی بات حضرت فاطمہ زہرا نے سنی، ماں کے لبوں پہ لب رکھ کے رونے لگ گئی، کہنے لگی ماں بھی جانے کی بات نہ کرو، میں سب سے چھوٹی بیٹی ہوں، آپ کے بغیر کبھی دل نہیں لگے گا، اے ماں تمہارے بغیر رہنے کی عادت بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا بیٹی فاطمہ جلدی کر، وقت کم ہے، باپ سے جا کے پوچھ کے آؤ کیا مجھے چادر دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ اتنا سنا حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا اٹھتی ہے، حضور کے پاس پہنچی، میرے حضور صحن میں ٹہل رہے ہیں، حضور کے دامن کو پکڑا، حضور نے بیٹی کی آنکھ میں آنسو دیکھے، فرمایا فاطمہ بات کیا ہے؟ ابا جی امی نے بہت بڑا سوال کیا ہے۔ بیٹی کون سا سوال کا؟ کہتے ہوئے لب کانپ رہے ہیں، ہمت جواب دے رہی ہے، ابا جان یہ چھوٹا منہ بڑی بات میں کیسے کہوں گا، بیٹی بتاؤ تو صحیح۔ خاتون جنت کہتی ہیں ابا امی جان کہہ رہی ہیں کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سنا نبوت والی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ فاطمہ پھر ابو یہ کہتی ہیں آپ کے کاندھے پہ جو مزمل والی چادر ہے مجھے اس چادر میں کفن دے دیا جائے۔ میرے حضور نے بیٹی کو گود میں اٹھایا، وہاں آئے جہاں خدیجہ الکبریٰ لیٹی ہوئی ہے، فرماتے خدیجہ بتا تو صحیح تم کو اس چادر کی ضرورت کیا پڑ گئی ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں یا رسول اللہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، مانا کہ زندگی اسلام کے لیے خرچ کی ہے، لیکن وہ بڑا بے نیاز ہے، ہو سکتا ہے کہ پوری قربانی منہ پہ مار دے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے خرچ کو منہ پہ مار دے۔ اے رسول اللہ قبر میں جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، اگر اس نے مجھ سے پوچھ لیا بتا کس کی غلامی کر کے آئی ہے تو ثبوت کیا پیش کروں گی، اس لیے میں یہ چاہتی ہوں محبوب کفن میرا ہو، چادر تیری ہو، قبر میری ہو، چرچا تیرا ہو، چاہتی یہ ہوں مصطفیٰ چادر دیں تاکہ اس میں کفن مل جائے۔ میرے حضور نے کہا تھا اے خدیجہ تو نے صرف چادر مانگی ہے، اگر کار بھی مانگ لیتی محمد اتار کے دے دے۔ اے ہے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جواب نہیں حضرت، جواب نہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ اکبر، ابھی کاندھے پہ ہاتھ گیا اتنے میں جبریل امین آ گئے۔ فرمایا اگر خدیجہ مجھ سے میری کھال بھی مانگ لیتی تو میں اتار کے کھال بھی دے دیتے۔ اللہ اکبر، اتنے میں جبریل آ گئے، محبوب خدیجہ کو چادر نہ دے، کیوں؟ کہا رب نے فرما دیا ہے کہ خدیجہ یہ چاہتی ہے قبر میں ضمانت کے طور پہ چادر جائے۔ کہا رب فرما رہا ہے محبوب خدیجہ کو کفن میں قبر میں بھیجو، اللہ نے رحمت کی چادر پہلے اتار دی ہے۔ اللہ اکبر، یہ خاتون جنت کی امی ہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، وصال ہوا حضور کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا، بات بہت لمبی ہے۔ جب وصال ہوا اس کے بعد پہلی شام حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد حضرت فاطمہ کی آئی، بڑی دردناک شام تھی۔ جب حضور دفن کر کے واپس آئے اور حضرت فاطمہ زہرا نے حضور کا دامن پکڑ کے کہا ابو میری امی کہاں ہیں؟ اللہ اکبر، اس وقت حضور کے آنسو تھے اور خاتون جنت تھی، بہت دیر تک حضور سینے سے لگا کے بیٹی کو روتے رہے۔ پھر اللہ نے صبر کی توفیق اور ہمت بخشی، پھر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ، دیکھیے بڑوں کو تو آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے لیکن بچوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے سمجھانا، بہت مشکل ہوتا ہے بچوں کو سمجھانا۔ حضور نے بیٹی کو سمجھایا، المختصر یہ کہ زندگی گزری اور ایسے صبر کے ساتھ زندگی گزری، ایسے صبر کے ساتھ زندگی گزری کہ جب آپ رخصت ہو کے جانے لگی حضرت علی کے گھر، میرے حضور نے فرمایا تھا فاطمہ اب تک تم پر میرا حکم چلتا تھا، آج کے بعد علی کا حکم چلے گا، علی کا حکم چلے گا۔ اور اگلی بات میرے حضور نے فرمائی فاطمہ کبھی علی سے ایسا سوال مت کر دینا جو میرا علی پورا نہ کر سکے۔ اللہ اکبر، جو میرا علی پورا نہ کر سکے۔ اتنا پیار حضور حضرت علی سے بھی فرماتے تھے کہ کبھی ایسا سوال مت کر دینا۔ رخصت ہو کے آ گئی، 3 دن گزر گئے، چہرہ اتر گیا، پیلا پڑ گیا چہرہ۔ حضرت علی ایک دن کہنے لگے فاطمہ بڑی کمزور لگ رہی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے؟
تو سچی تھی نا, جھوٹ کا تو سوال ہی نہیں تھا. بات لمبی ہو جائے گی بھائی. کہہ دیں ذرا یا رسول اللہ. توجہ ہے. اللہ اکبر. حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنا پیار حضور اپنی بیٹی سے فرماتے. کبھی حضور سفر میں باہر جاتے نا تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے مل کے جاتے, اور جب باہر سے آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے تھے, اس لیے کہ بیٹی کی جدائی زیادہ دنوں تک کی برداشت نہیں کر پاتے تھے. یہ حضور کا پیار تھا. ایک دن حضرت علی آ گئے, وہ گردن جھکا کے بیٹھ گئے. جب گردن جھکا کے بیٹھے, میرے حضور نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ حیا تھی نا آنکھوں میں, کچھ نہ کہہ سکے. پھر میرے حضور نے کہا علی کیسے آئے؟ پھر چپ رہے. تیسری بار میرے حضور نے فرمایا علی تم بتاتے ہو یا پھر میں بتا دوں جو تمہارے دل میں ہے؟ اللہ اکبر. تم بتاتے ہو یا میں بتا دوں جو تمہارے دل میں ہے؟ اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. حضرت علی آنکھ میں آنسو آ گئے, کہنے لگے اللہ و رسول عالم, جو علی کے دل میں ہے وہ تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے, مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے. میرے حضور نے فرمایا علی اب جوان ہو گئے ہو, سیانے ہو گئے ہو, بتاؤ کیا رائے ہے تمہاری شادی کے بارے میں, نکاح کے بارے میں کچھ سوچا جائے؟ اتنا سننا تھا. حضرت علی پھوٹ پھوٹ کے روئے, کہنے لگے حضور یہ سوال تو باپ سے کیا جاتا ہے, میں آپ کو کیسے بتاؤں, میرے سر پہ تو باپ کا ہی سایہ نہیں, میں تو بچپن سے آپ کی انگلی پکڑ کے چلا ہوں. حضور آپ ہی میرے باپ ہیں, آپ ہی میرے سب کچھ ہے, جو چاہے فیصلہ فرما دیں. حضور اٹھے اور اٹھنے کے بعد چلے گئے. جب گھر کی طرف چلے جبریل آ گئے. حضور کدھر؟ کہا فاطمہ سے اجازت لینے جانا ہے. حضور اجازت؟ کہاں؟ کہ رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ زمین پہ فاطمہ کے لیے علی سے بہتر کوئی لڑکا ہے ہی نہیں. حضور فرمانے لگے علی میں بھی جانتا ہوں. کہا پھر کیوں جا رہے ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا تعلیم امت کے لیے, امت کے سبق کے لیے, اس لیے حضور نے فرمایا تعلیم امت کے لیے جا رہا ہوں. حضور گئے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. بیٹی جی بابا علی دروازے پہ ہے. کہا پھر؟ کہا تمہارا ہاتھ مانگنے آیا ہے, تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر. بیٹی تھی, اور پھر وہ بیٹی حیا جس کے دروازے کا پانی بھرتی ہو, اور شرم بڑھ بڑھ کے جس کے دامن کو بوسے دیتی ہو, وہ حیا والی بیٹی, اس کے سامنے نکاح کی بات. باپ کے سینے سے سر لگ گیا. کہنے لگی ابا جی یہ سوال تو اماں خدیجۃ الکبریٰ ہوتی تو میں بتاتی, لیکن اب میں کہاں سے لاؤں خدیجۃ الکبریٰ؟ اللہ اکبر. حضور نے بیٹی سے کہا بیٹی تیری کیا رائے ہے؟ کہنے جس میں ابا کی رضا اس میں میری رضا ہے. اللہ اکبر. حضور نے جب بیٹی کا نکاح کا وقت آیا نا, جب بیٹی کے نکاح کا وقت آیا, جب نکاح کی بات ہوئی, حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چل گیا. کہنے لگے حضور بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں علی کے ساتھ. توڑ کر کے آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ سارا کام آپ نے مجھے بتا کے کیا, یا رسول اللہ آج ابوبکر کو بتایا تک نہیں. میرے حضور نے فرمایا ابوبکر کیا کرتے؟ کہنے لگے حضور خواہش میری تھی آپ کی بیٹی جب دلہن بنے اور علی کے گھر رخصت ہو کے جائے تو حضور بیٹی آپ کی ہو, جہیز میں جتنی دولت ہو ابوبکر صدیق کی ہونی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صدیق کی ہونی چاہیے. شرم نہیں کہنے حضرت, آج لوگ لڑانے میں لگے رہتے کہ صاحب انہوں نے ان کا حق مارا. اور کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھ, تاریخ پڑھ کے دیکھ, جس پیسے سے حضرت علی نے مہر دیا, سمجھ رہے میری بات؟ کہیں زیادہ بڑی تو نہیں ہو جائے گی. کبھی پیٹوں میں درد ہو جائے, درد ہو تو ہو, کلیجے پھٹے تو پھٹیں, ورنہ جانتے ہو سب سے پہلا جو تحفہ دیا گیا تھا نا وہ حضرت عثمان غنی کی طرف سے دیا گیا تھا. یہ ان کے آپس کے پیار تھے. جو مشورہ نکاح کا دیا تھا حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا. جو جہیز کی بات کی ہے ابو بکر نے بات کی ہے. حضور بیٹی آپ کی ہو, جہیز ابو بکر کی طرف سے ہونا چاہیے. میرے حضور نے کہا تھا ابو بکر بیٹی میری, اور کس جہیز کی بات کرتے ہو؟ کہتے یا رسول اللہ قیامت تک بیٹیوں کی کہانی پڑھی جائے گی, لیکن یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا کوئی جواب نہیں ہے, خاتون جنت کی کوئی مثال نہیں ہے. جس طرح آپ کی بیٹی لاجواب ہے اسی طرح جہیز بھی لاجواب ہونا چاہیے. ابو بکر چاہتا ہے کہ جہیز ایسا دوں کہ دنیا کا آنے والا بڑے سے بڑا تاجدار جب دہیج دینے پہ آئے تو آخر میں یہ کہنا پڑے کہ میں نے سب سے زیادہ دیا ہے, لیکن نبی کی بیٹی سے زیادہ جہیز میری بیٹی کا نہیں. کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد, زندہ باد. کیا کہنے ہیں.
اللہ اکبر، یہ خاتون جنت ہے۔ جب نکاح ہوا ہے، نکاح ہونے کی باری آئی، جہیز کی بات آ گئی، اتنے میں حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا پردے کے اندر ہے، حضور ابو بکر سے باتیں کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میری خواہش تھی، میری طرف سے جہیز ہونا چاہیے۔ آقا فرماتے ہیں نہیں ابو بکر، وہ میری بیٹی ہے، میں اس کو اتنا قیمتی جہیز نہیں دوں گا، میں اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دوں گا۔ جب یہ بات ہونے لگی، اندر سے پردے کے اندر سے خاتون جنت کی آواز آئی یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کو جہیز چاہیے۔ جب اتنی بات آئی نا اندر سے، حضور فرماتے ہیں بیٹی کیا لوگی، میری بیٹی ہو کے جہیز کی بات کر رہی ہو؟ فاطمہ کیا کمی ہے تمہارے دامن میں؟ تم کہو گی تو سونے چاندی کے پہاڑ تمہارے ساتھ ہوں گے، تم کہو گی تو ہیرے جواہرات تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ اے بیٹی بتاؤ چاہیے تو کیا چاہیے؟ خاتون جنت کہتی ہے ابا مجھے ہیرے چاندی نہیں چاہیے، سونا چاندی نہیں چاہیے، ہیرے جواہرات نہیں چاہیے۔ کہا بیٹی پھر کیا چاہیے؟ کہتی ابا جان یاد کیجئے ایک دن آپ نے مجھے بتایا تھا جب قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، فرشتے بھی گردن جھکا کے کھڑے ہوں گے، انبیاء کی بھی ہمت نہیں ہوگی جو زور سے سانس لے سکے۔ کہا ہاں بیٹی کہا تو تھا، آپ نے فرمایا تھا ابا جان کہ اس وقت سب سے پہلے اگر کسی کو اجازت ہوگی تو وہ مجھے اجازت ہوگی، اور آپ نے کہا تھا جب مجھے بولنے کی اجازت ہوگی تو بیٹی اپنے لیے کچھ نہیں مانگوں گا، اولاد کے لیے نہیں مانگوں گا، نسل کے لیے نہیں مانگوں گا، سب سے پہلے امت کے گناہوں کی معافی مانگوں گا۔ اللہ اکبر، خاتون جنت کہتی ہے بابا یاد ہے وہ دن جب آپ نے مجھ سے بتایا تھا کہ سب سے پہلے آپ امت کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے؟ ہاں بیٹی مجھے یاد ہے۔ خاتون جنت کہتی ہے بابا بس یہی جہیز ہے۔ کہا کیا چاہتی ہو؟ کہا بابا جب قیامت کے دن آپ کو امت کے لیے دعا کی اجازت ملے تو فاطمہ کا جہیز یہ ہے مجھے آمین کہنے کی اجازت مل جائے، مجھے آمین کی اجازت مل جائے۔ اتنا سننا تھا، اتنے میں جبریل امین آ جاتے ہیں، کہتے ہیں محبوب رب نے سلام بھیجا ہے، ساتھ ایک پیام بھیجا ہے۔ جبریل کیا پیام لائے ہو؟ اب ذرا دل تھام کے سننا۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ رب فرما رہا ہے محبوب بیٹی دروازے پہ آئی ہے، سواری بن کے کھڑی ہے، اور بیٹیاں خالی نہیں لوٹائی جاتی ہے، اس لیے فاطمہ کو خالی نہیں لوٹایا جائے گا۔ اے محبوب جو سوالات فاطمہ نے کیا ہے، جو جہیز فاطمہ نے مانگا ہے، اس سے کہہ دیجئے ہم نے قبول کر لیا ہے۔ اے مصطفیٰ قیامت کا دن ہوگا، امت کے گناہ تمنے کا نمبر ہوگا، سارے انبیاء چپ ہوں گے، فرشتے خاموش ہوں گے، مصطفیٰ سب سے پہلے تمہیں دعا کی اجازت دی جائے گی، اور تمہارے پیچھے فاطمہ کو آمین کی اجازت دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آواز آتی تھی اے مصطفیٰ دعا کرنا تیرا کام ہے، آمین کہنا فاطمہ کا کام ہے، گناہگاروں کو جنت دینا مجھ کو عطا تھا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ کیا کہنے حضرت، اللہ سلامت رکھے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی کی بیٹی رخصت ہوئی، اور رخصتی کی بات عجیب منظر تھا۔ حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا، نکاح کے بعد جب رخصتی کی باری آئی، سنیں ذرا غور سے، کیا کہنے ہیں جواب؟ حضرت عقیل اور حضرت علی یہ دروازے پہ آئے۔ حضرت عقیل نے کہا حضور ہمارے گھر کی امانت آپ کے پاس ہے، ہم اپنی امانت لینے آئے۔ یہ ادب تھے ان کے، امانت ہماری ہمیں دے دی جائے۔ میرے حضور اندر گئے، جانے کے بعد حضرت ام سلمہ سے فرمایا ام سلمہ جی یا رسول اللہ، فرمایا گھر میں کوئی نئی چادر ہو تو دیکھ کے لاؤ، کوئی نئی چادر ہو تو دیکھ کے لاؤ۔ حضور کیا کریں گے؟ کہ دروازے پہ علی فاطمہ کو لینے آئے ہیں، اور بیٹی کو نئی چادر تو اڑا کے بھیجیں گے۔ حضرت ام سلمہ گئیں، گھوم کے آئیں، اور پھر آپ آ کر کے حضور کے پیچھے کھڑی ہو گئیں۔ میرے حضور کھڑے ہیں، آپ کی نظر حضرت ام سلمہ پہ پڑ گئی۔ ام سلمہ کیا ہوا؟ تم سے میں نے چادر منگائی تھی۔ آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگے حضور گھر میں کوئی نئی چادر تو نہیں ہے، گھر میں کوئی نئی چادر تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نئی چادر تو نہیں ہے؟ میرے حضور نے نا کہا پھر گھر میں کوئی بھی چادر ہو تو لے کے آ جاؤ۔ تو آپ نے بغل سے وہی چادر نکالی جس میں 16 پیبند کپڑے کے لگے تھے، اور 17واں پیبند چمڑے کا لگا تھا۔ اور اتارنے کے بعد حضور نے نا جب چادر کھولی تو پیبند گنتے جا رہے تھے، روتے جا رہے تھے۔ میرے حضور نے ایک ایک پیبند اپنے ہاتھ سے گنا، اور گننے کے بعد خاتون جنت سامنے کھڑی تھی۔ آپ نے چادر کھولی، بیٹی کے سر پہ چادر ڈالی، اور ڈال کے فرمایا فاطمہ وعدہ کرتا ہوں یہاں 17 پیبندوں والی چادر لے لے، جنت میں عورتوں کی سرداری کا تاج محمد اپنے ہاتھ سے پہنا دے گا۔ کیا کہنے؟ اللہ اکبر۔ میرے حضور نے 17 پیبندوں والی چادر پہنائی، اور پہنانے کے بعد بیٹی کو رخصت کیا۔ جب بیٹی رخصت ہوئی حضرت علی کے گھر آئیں، بات وہی آ گئی، 3 دن گزر کے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی کہنے لگے فاطمہ خیر تو ہے؟ چہرہ زرد ہے، بدن سرد ہے،
طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کہنے لگے علی آج 3 دن ہو گئے روٹی کا ایک لقمہ حلق سے نیچے نہیں گیا۔ اللہ اکبر، اتنی بات کہی نا۔ حضرت علی کہنے لگے فاطمہ کیوں؟ کہنے لگے علی میں نے گھر میں ڈھونڈا ملا نہیں اور تم سے سوال کی ہمت نہیں تھی۔ فاطمہ کہہ تو دیا ہوتا کہ نہیں میں گھر سے چلی تھی، میرے باپ نے کہا تھا بیٹی کبھی علی سے کچھ ایسا سوال نہ کر دینا جسے میرا علی پورا نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دیکھ کے حضرت علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی فاطمہ کہنا تو تھا نا؟ کہنے لگی نہیں، اگر میں کہہ دیتی تو قیامت میں اپنے بابا کو کون سا منہ دکھاتی؟ اور یہ بیٹیاں ہوتی ہیں، یہ بیٹیاں ہوتی ہیں۔ پوری زندگی حضرت علی کے آنگن میں گزر گئی، پوری زندگی۔ باتیں تو بہت ساری ہیں اور خدا کی قسم ان کی شان کیا ہے کون سمجھ سکتا ہے۔ ایک دن حضور تشریف لائے نا تو بیٹی مصلی پہ تھی، جب حضور کو دیکھا اندر تو حضور تشریف لائے تو جب اٹھ کے کھڑی ہوئی نا تو پھر دھڑام سے گر گئی، بدن کانپا، پھر گری۔ میرے حضور نے پڑھ کے بیٹی کو سنبھالا، فاطمہ بات کیا ہے؟ کہنے لگی ابا 7 دن کا فاقہ ہو گیا، کچھ نہیں کھایا، کمزوری کھڑا نہیں ہونے دیتی، ہمت کرتی ہوں مصلی پہ بار بار گر جاتی ہوں۔ میرے حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور وہی نبوت والے ہاتھ اٹھ گئے۔ کہنے لگے یا اللہ میری بیٹی کو وہاں سے رزق دے جہاں سے تو نے مریم کو رزق عطا کیا تھا۔ یا اللہ میں نے بیٹی کے قدموں میں کمزوری دیکھی ہے، میری بیٹی کی آنکھ میں میں نے آنسو دیکھے، یا اللہ میری بیٹی کو وہاں سے روزی دے جہاں سے تو نے مریم کو روزی دی۔ اور اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا فاطمہ مصلی چھوڑو اندر جاؤ، وہ جنت کا کھانا جبریل نے لا کے رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ شان ہے خاتون جنت، سبحان اللہ۔ ہاں یہ خاتون جنت کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ سجدے میں سر رکھتے ہیں تو پھر رب کو منا ہی لیتی ہیں، وہ اتنا لاڑ پیار کرتی ہیں، وہ اتنی لاڈلی ہیں رب کی، اتنی چہیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر وہ مانگ لیں اور مچل جائیں نا تو پھر سر بعد میں اٹھتا، ضرورت پہلے پوری کی جاتی ہے۔ یہ انہی کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ خاتون جنت ہے۔ بات لمبی ہونے لگی، بس میں آپ کو بتا دوں پوری زندگی حضرت علی کے ساتھ گزری، بچوں کو صبر کی تعلیم دی پوری زندگی۔ ہاں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ فرماتی ہیں ایک دن میں ان کے گھر چلی گئی کسی کام سے، دوپہر کا وقت تھا، فرماتی میں نے جب دروازے پہ گئی نا میں نے دیکھا حضرت فاطمہ خاتون جنت تو چٹائی پہ لیٹی ہیں لیکن چکی خود بخود گھوم رہی تھی۔ ہاں، فرماتے ہیں ہم میاں بیوی دونوں حضور کے پاس آئے، حضور آج ہم نے بڑا عجیب معاملہ دیکھا۔ کیا دیکھا؟ خاتون جنت کی آج چکی خود گھوم رہی تھی اور وہ سو رہی تھی۔ ابھی اتنا کہا تھا جبریل آ گئے، محبوب بتا دو۔ رات بھر فاطمہ نے قیام میں گزاری اور بنا سحری کا روزہ تھا فاطمہ کا، یعنی کئی دن ہو گئے مسلسل کھانا نہیں تھا گھر میں، پانی پی کے افطار، پانی پی کے سحری کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر کا کمزوری حد سے زیادہ تھی، رب نے فاطمہ پہ نیند کو مسلط کر دیا تاکہ میری فاطمہ کا دن آسانی سے کٹ جائے۔ اللہ اکبر کا پھر چکی، فرمایا چکی فرشتے گھما رہے تھے۔ یہ خاتون جنت ہے، یہ خاتون جنت، اتنی شان کی ملکہ، اتنی عظمتوں کی مالک۔ پھر وہ دن بھی آیا والد کے وصال کے بعد، پھر آپ اتنا روتی تھی کہ زیادہ رونے والوں میں جو نام آتا ہے حضرت فاطمہ کا بھی آتا ہے۔ ہاں، اتنا روئی حضور کے غم میں، بہت زیادہ۔ شہر کے لوگوں نے آپ کے گھر کو بیت الحزن کہنا شروع کر دیا تھا، یہ غم کا گھر تھا اور عجیب رشتہ۔ اللہ اکبر۔ پھر طبیعت خراب ہوئی، پھر وہ دن بھی آیا وصال کا۔ صبح اٹھی، جلدی جلدی آپ نے گھر میں صفائی کی اور صفائی کرنے کے بعد آپ نے بچوں کو نہلایا، بال کاٹے، سرما لگایا۔ حضرت علی آ گئے، دیکھا خادمہ بیٹھی ہے اور حضرت فاطمہ کام کر رہی ہیں۔ علی نے مسکرا کے گھر میں قدم رکھ کے کہہ دیا لگتا آج میری فاطمہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ خادمہ کہنے لگی نہیں حضور آج مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ کہا کیوں؟ کہا سیدہ ٹھیک نہیں ہے لیکن آج مجھے کوئی کام کرنے نہیں دے رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آئے، دیکھا حضرت خاتون جنت شہزادوں کے بالوں میں تیل ڈال کے ان کے بالوں میں کنگا کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آنکھ میں سرما لگایا، رونے لگ گئی۔ حضرت علی آگے، فاطمہ خیر تو ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کہنے لگی علی یہ جو امامہ آپ کا سر پہ ہے یہ بھی دے دیجئے، میں نے سارے کپڑے دھو دیے ہیں صرف یہ امامہ ہے، لائیے آپ ٹوپی لگا لیں، یہ امامہ بھی میں دھل دیتی ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ آج نہیں تو کل دھل جائے گا، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ کہتی ہیں علی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جیسی اتنی بات کہی، اللہ اکبر، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جیسی اتنی بات خاتون جنت نے کہی، حضرت علی سمجھ جاتے ہیں فاطمہ کیسی بات کر رہی ہو؟ کہا علی وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا نے حضرت علی کا وہ امامہ بھی دھلا اور دھلنے کے بعد جب فارغ ہو گئی فرمانے لگی بچوں جاؤ نانا کے مزار پہ چلے جاؤ، جا کے ماں کے حق میں دعا کر کے آؤ۔ ادھر تو شہزادوں کو ماں نے رخصت کر دیا اور اس
اس کے بعد آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگی میرے سرتاج آئیے اکیلے میں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، مکان کے اندر گئی اور بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد حضرت علی کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا علی میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ جیسی اتنی بات کہی حضرت علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے فاطمہ ایسی بات نہ کر، ابھی شہزادے چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ غم انہیں نہ دے۔ کالی میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہی کہ تھوڑی دیر فجر کی میں رات بھر نماز پڑھتی رہی، کچھ دیر بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی، میں نے تہجد کی نماز کے بعد جب فجر کی نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد میں تسبیح کے لیے مصلی پر بیٹھی، میری آنکھ لگی، میرے خواب میں مصطفیٰ تشریف لائے تھے۔ آقا فرما رہے تھے فاطمہ بتا تو صحیح آج تو نے روزہ کیا کھا کے رکھا ہے؟ میں نے کہا بابا آج میں نے کھجور کھا کے روزہ رکھا ہے۔ تو مجھ سے مصطفیٰ کہہ رہے تھے بیٹی کوئی بات نہیں ہے، افطار تو نے سحری علی کے گھر کی ہے، افطار محمد کے دسترخوان پہ کرے گی۔ کہا میرے بابا کہہ کے گئے ہیں آج مجھے اپنے باپ کے ساتھ افطار کرنی ہے، اے علی میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت علی کی ہچکی بن جاتی ہے۔ اس کے بعد خاتون جنت نے جو سوال کیے تھے ذرا سننا پیارے، حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کہتی ہے اے علی میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، آج میں کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ مانگو فاطمہ کیا مانگنا چاہتی ہو؟ کالی ایک دن وہ تمہیں یاد ہے جس دن تم نے میرے مقابلے میں ابو جہل کی بیٹی سے رشتے کی بات کی تھی اور تم نے اس کی بیٹی سے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، تو میں اپنے بچوں کو لے کر کے اپنے باپ کے چوکھٹ پہ گئی تھی۔ جب میں نے جا کے بتایا تھا کہ علی میری موجودگی میں ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کر رہے ہیں، تو علی وہ دن تمہیں یاد ہے میرے باپ حسنین کو گود میں لے کے آ گئے تھے اور تم سے آ کے کہا تھا علی ہر شخص کو چال کی اجازت ہے لیکن میری فاطمہ کے ہوتے ہوئے تجھے دوسرے سے نکاح کی اجازت نہیں ہے، محمد اجازت نہیں دیتا۔ کالی وہ دن یاد ہے تمہیں جب میرے باپ نے آنکھ میں آنسو بھر کے کہا تھا اے علی میری بیٹی کے اوپر کسی کی بیٹی مت لے کے آنا۔ کالی آج میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن آج جو پابندی میرے بابا نے لگائی تھی آج فاطمہ پابندی کھول کے جا رہی ہے۔ آج کے بعد جس سے چاہو علی نکاح کر لینا، لیکن ایک بات یاد رکھنا اے علی میرے بعد نکاح کرو گے اپنی زندگی کے مہینے کے 30 دن اپنی بیوی کو دو گے، یاد رکھنا مہینے میں 29 دن اپنی بیوی کو دے دینا، لیکن ایک دن فاطمہ کی قبر پہ بھی آ جایا کرنا۔ اے علی فاطمہ انتظار کرتی رہے گی۔ اتنی بات سیدہ نے کہی ہے، حضرت علی کی چیخ نکل جاتی ہے اور اس کے بعد جو دوسری بات حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ نے کہی تھی اے علی یاد رکھنا جب میں چلی جاؤں گی میرے بچے کسی کے بغیر سوئے نہیں ہے، میرے بغیر کبھی بچوں نے رات وہی گزاری ہے۔ اے علی ہو سکتا ہے جب میرے بعد تم کسی کی بیٹی کو اپنے بستر پر لاؤ گے اپنی شریک حیات بناؤ گے، ہو سکتا ہے تمہارا ذہن اس بیوی اور اس کے بچوں میں لگ جائے۔ اے علی تمہیں خدا کا واسطہ جہاں تم 28 دن اپنی اس بیوی بچے کے ساتھ گزارا کرو تو تم میرے حسنین کے ساتھ گزار لیا کرنا، ایک رات میری زینب کے ساتھ گزار لیا کرنا۔ اللہ اکبر روتی جا رہی ہے، کہتی جا رہی ہے، حضرت علی کی چیخ نکل جاتی ہے فاطمہ کیسی بات کر رہی ہو؟ کالی بس ایک بات اور کہنا چاہتی ہو۔ کہا کون سی بات؟ کالی میں دنیا سے جا رہی ہوں، اگر زندگی میں کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ جب اتنی بات کہی ہے حضرت علی نے خاتون جنت کے ہاتھ پکڑے، کہا فاطمہ کیا کہہ رہی ہو؟ پوری زندگی صبر کے سانچے میں گزاری ہے، کبھی علی سے سوال نہ کیا، مجھ سے تم سے کیسے نافرمانی ہو سکتی ہے؟ تب حضرت فاطمہ کا جملہ کہو، سن حضرت فاطمہ کہتی ہے اے علی میں نے آپ کے ساتھ میاں بیوی کے رشتے میں جڑ کے زندگی گزاری ہے۔ اے علی ہو سکتا ہے کبھی تم نے روٹی بنانے کا حکم دیا ہو مجھے بنانے میں تاخیر ہو گئی ہو، کبھی کپڑے دھلنے کا حکم دیا ہو مجھے دھلنے میں تاخیر ہو گئی ہو۔ اے علی اگر ایسی خطا ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، قیامت کے دن مجھے میرے باپ کے سامنے شرمندہ مت کر دینا۔ اتنا سننا تھا حضرت علی کی چیخ نکلی، کہتے خاتون جنت یہ سوال تو مجھے کرنا چاہیے تھا، بیٹی سید الانبیاء کی ہے، علی کے گھر میں باقی سے زندگی گزاری، قیامت کے دن کہیں میری شکایت نہ کر دینا۔ اللہ اکبر، اس ضابطے کے ساتھ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا نے حضرت علی سے کہا پہلے میری خطا معاف فرمائے۔ اس کے بعد حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا نے کہا تھا اے علی کبھی زندگی نے مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہے، کبھی میرے بدن کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، اے علی مجھے شرم کی اور میں سوچ رہی تھی میرے بعد مجھے غسل کون دے گا، اگر کوئی مجھے غسل دے گا تو فاطمہ کو حیا آئے گی، اس لیے اے علی میں نے خود سے پہلے غسل کر لیا ہے، اب مجھے کسی سے غسل نہ دلایا جائے۔ اور اس کے بعد کہا علی اب آپ چاہیے، ادھر حضرت علی باہر نکلے ہیں، اب ذرا سننا پیارے غور سے سننا، ادھر شہزادے مصطفیٰ کے روتے پہ ہیں، جیسے جا کے کھڑے ہوئے ہیں اتنے میں نور سا چہرہ دکھائی دیا، وہ نورانی چہرہ، وہ پاکیزہ زندگی نگاہوں کے سامنے تھی۔ کوئی آنے والا آ کے کہتا ہے بیٹے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جلدی دوڑو گھر چلے جاؤ۔ بچوں نے کہا کس لیے؟ کہا ماں کچھ دیر کی مہمان ہے، بس وہ جانے والی ہے، جاؤ جا کے ماں سے ملاقات کر لو۔ اتنا سننا تھا دونوں شہزادے گئے ہیں اور دوڑ کر کے ماں کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں، کہتی ماں نے کہا بیٹے تمہیں تو مزار پہ بھیجا تھا کیسے آ گئے؟ خاتون جنت نے اتنا کہا تھا، کہتی ماں ہم تو مزار پہ گئے تھے لیکن کوئی آیا تھا نور چہرے والا، نورانی چہرے والا، اس نے کہا ماں کچھ دیر کی مہمان ہے۔ بابا ہم نے ان سے پوچھا تو تم کون ہو؟ آنے والے نے کہا تھا کہ مجھے نہیں جانتے، میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، اور کہا صرف میں نہیں
نہیں آیا بلکہ سارے نبی آئے ہیں خاتون جنت کے استقبال کے لیے، اس لیے کہ فاطمہ کو لینے کے لیے خود مصطفیٰ جان رحمت مدینے میں آئے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔